السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے جب کتاب کا آغاز کیا تھا تو اس دوران یہ سب سے پہلے بات رکھی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دعوتی مراحل مختلف مرحلوں میں تقسیم ہے، مختلف مراحل میں ہے۔ مکی زندگی یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ مدنی زندگی کا تھا۔ مکی زندگی بھی کئی مرحلوں پر مشتمل تھی، خفیہ دعوت و تبلیغ، پھر کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، پھر بیرون مکہ جا کر کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ۔ تو مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ اسی طریقہ سے مدنی زندگی بھی کئی مرحلوں پر مشتمل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ایک دوسرا مرحلہ مدینے کے اندر شروع کیا۔ وہ مرحلہ یہ تھا کہ بادشاہ اور امراء کے نام خطوط کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری اور ساری فرمایا۔ اس کے بعد کئی جنگیں بھی ہوئیں جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، اور سب سے آخری درس جو ہمارے درمیان سے گزرا وہ یہ ہے کہ فتح مکہ۔ فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک روشن باب ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یعنی پیغمبرانہ زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے وہاں سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ کیسا رہا؟ آخری مرحلہ بھی 2 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ ہے مجاہدہ کا اور قتال کا، دوسرا حصہ ہے قبول اسلام کے لیے قوموں کا اور قبیلوں کی دوڑ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے یہ آخری مرحلہ، جس کو آج ہم اور آپ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال کی طویل جد و جہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتن و فسادات اور خونریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں مکہ، فتح مکہ یہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی تھی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا، عرب کی فضا میں بدلاؤ آ گیا، اور یہ فتح در حقیقت اپنے سے پہلے اور اپنے کے بعد یعنی کہ دونوں زمانوں کے درمیان ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ تھے، دین کے مددگار تھے، اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ اس لیے قریش کی سپر اندازی کا معنی یہ تھا، یعنی کہ جھک جانے کا یہ معنی تھا کہ پورا جزیرہ نمایاں عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آخری مرحلہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی 2 حصوں پر منقسم ہے، یعنی کہ مجاہدہ اور قتال کا، قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ کا، یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس مرحلے میں آگے پیچھے اور ایک دوسرے کے دوران بھی واقعات درپیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب نے اس ترتیب کو اختیار کیا ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہ کیا، الگ ذکر کر دے، بالکل الگ ذکر کر دے ایک کو دوسرے سے۔ اسی لیے یہاں پہلے جنگ کا ذکر کیا گیا ہے، بعد میں قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی، جس پر پورا عرب حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا، اور پڑوسی قبیلوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقع کو دور کر سکے، دفع کر سکے۔ اس لیے بعض اڑیل، طاقتور اور متکبر قبیلوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے قبیلوں نے ہتھیار ڈال رکھی تھی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف اس کا نام سب سے اوپر ہے، اور ان دونوں کے ساتھ مصر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل، اور اسی طریقے سے بنو ہلال کے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق کیسے عیلان سے تھا؟ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہماری توہین کا سبب ہے، ہماری تذلیل کا سبب ہے۔ اس لیے
ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ہتھیار ڈالنے سے بہت حد تک بچ رہے تھے۔ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیا تو گویا کہ ہم نے مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گئے، جھک گئے۔ اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف کے پاس جمع ہو کر کے طے کیا کہ ہم مسلمانوں پر یلغار کریں گے، اس پر حملہ کریں گے۔ تو دشمن کی روانگی اور اوطاس میں پڑاؤ، اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی۔ تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر کے وادی اوطاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے بالکل الگ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے۔ ذوالمجاز یہ ایک بازار ہے، وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکہ کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ ابتدا میں جب آپ کو گفتگو یاد ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے تھے، لوگوں کو جا کر کے اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا یعنی کہ ابو لہب بھی رہا کرتا تھا۔ اور جب لوگوں کو آپ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دیتے تھے، تو یہ شخص یعنی کہ آپ کا چچا جو ابو لہب تھا، یہ آپ کو وہی ذوالمجاز کے بازار میں بھی جھٹلایا کرتا تھا۔ بہرحال وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکہ کا جو فاصلہ ہے وہ 10 میل سے زیادہ کا ہے۔ ماہر جنگ کی زبانی سپہ سالار کی تغلیظ۔ محترم ناظرین، یہ غزوہ حنین کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس غزوے کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمانڈر تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، لیکن آپ وہاں میدان جنگ میں جمے رہے۔ ماہر جنگ کی زبانی سپہ سالار کی تقلید۔ اوطاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے، ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی جو واقفیت تھی اور جو اس کا تجربہ تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو وہ پہلے رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا اوطاس میں۔ اس نے کہا یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائی دار ہے، نہ بھربھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ اور بچوں کا گریہ اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا مالک ابن عوف فوج کے ساتھ ان کے عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل و عیال اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کے لیے ڈٹا رہے۔ درید نے کہا کہ واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی اونچی جگہوں پر جا کر کے چھوڑا ہو، اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا، یعنی کہ انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، اور کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری عقل بوڑھی ہو چکی ہے، واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو سکے۔ حوازن نے کہا کہ ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ میں ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں۔ پھر درید نے کہا کہ کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور درمیانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس بھی آگئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔
ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر کے روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر کے آپ قیام کریں گے اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر کے واپس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کریں۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف سنیچر یعنی کہ سیٹرڈے 6 شوال سن 8 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھی، یعنی آج مکہ میں 19واں دن تھا۔ مطلب یہ کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 دن مکہ میں قیام فرمایا تھا۔ وہاں سے آپ 12,000 کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے اور 2,000 باشندگان مکہ سے، جن میں اکثریت نئے مسلمانوں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ سے 100 زرہیں مع آلات و اوزار ادھار لیا اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر کے بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سبھی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائیں اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے۔ یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جو واقعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا کر کے جب بنی اسرائیل کو دریا پار ہوئے تو وہاں ان لوگوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ گائے کا بچڑا بنا کر کے اس کی پرستش کر رہا ہے، تو قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی آپ اس طریقے کا بنا دیں تاکہ ہم بھی ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا قرب کو حاصل کر سکے۔ ایسے ہی یہاں پر مسلمان نے بھی اس طریقے کی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہے۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہوگے۔ دوران راستہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناپسند گزری، آپ پر یہ بات بڑی گراں گزری تھی۔ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک ابن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر کے اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر کے لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے بالکل بے خبر تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہوئے، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان کے اوپر میں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پڑے یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔
اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی طرف نہ دیکھ رہا تھا، بالکل فاسٹ شکست تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان ابن حرب نے جو کہ ابھی نیا نیا مسلمان تھا کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ان کا اشارہ تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ براء ابن عازم کا بیان جو کہ صحیح بخاری میں ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن چونکہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے اور ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس کا بیان جو کہ صحیح مسلم میں ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے مگر بڑی حد تک اس کی تائید کرتی ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے، ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد ابن ولید تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہمارے پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر کے پکارا لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ صرف چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ سورہ توبہ کے اندر میں اس واقعہ کی پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے نقل فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یعنی تمہاری کثرت نے تمہیں عجب پیدا کر دیا تھا، تمہارے اندر میں تھوڑی تکبر آ گئی تھی کہ آج ہم یعنی تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں تو ہم آج ضرور غالب آئیں گے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ یہ سبق حاصل لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر میں عجب تھوڑی سی پیدا ہوئی تھی لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر ضرور تھا، لیکن تھوڑی سی بھی اپنے آپ پر نہیں بلکہ تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فتح مکہ کر کے آئے ہیں لیکن حنین میں ذرا سی تیروں کی بارش ہوئی، صحابہ کرام کے اندر بھگدڑ مچ گئی، سب ایک دوسرے سے مختلف ہو کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نازک ترین لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر بہادری کا ظہور ہوا، یعنی کہ اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ یعنی کہ چہرہ کفار کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے کھچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان ابن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ محترم ناظرین، ابن اسحاق کے بقول ان کی تعداد 9 یا 10 تھی۔ امام نووی کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی ثابت قدم رہے، اور امام احمد نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں حنین کے روز نبی کے ساتھ تھا، لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے مگر آپ کے ساتھ 80 مہاجرین و انصار ثابت قدم رہے، ہم اپنے قدموں پر پیدل تھے اور ہم نے پیٹھ نہیں پھیری۔ تو بہرحال 12,000 کے لشکر میں اگر 80 لوگ بھی میدان میں رہے باقی لوگ بھاگ گئے تو کیسی کیفیت رہی ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہادری کا وہ نمونہ دکھلایا۔ حضرت عباس نے آپ کی رکاب تھام رکھی تھی، دونوں یعنی کہ حضرت ابو سفیان اور عباس آپ کی خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں آپ تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو، جن کو آواز بہت بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا درخت والو یعنی کہ بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر کے اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی۔ جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے۔ وقتی طور پر صحابہ کرام کے درمیان تھوڑی سی غلطی ہوئی، وقتی طور پر تھوڑا ہمت جواب دے گیا، لیکن جیسے ہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا صحابہ فوراً پھر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ مڑ پاتا تو اپنی ذرا اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر کے آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے
تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور آپ نے لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو انصاریو، یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو گھمسان کا رنگ پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کے دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی کہ چہرے اس کے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھی کہ دشمن کو شکست فاش ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنی اس قول میں ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ غرور تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تم لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے۔ اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت کو نازل کیا اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا، ایک نے اوطاس کی راہ لی۔ اللہ کے نبی نے ابو عامر اشعری کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرقین کا پیچھا کیا اور درید بن سما کو جا کر کے پکڑا، جسے ربیعہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرقین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کی تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت کیا تھا؟ قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی کہ 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم نہیں کیا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی۔ محترم ناظرین، یہ شیمہ وہی ہیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، دودھ پیتی بہن تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور انہوں نے جب اپنا تعارف کرایا، پہچان کروائی، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعہ پہچانا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر کے بیٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ یہ احسان کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ سے چکاتے تھے۔ غزوہ طائف، یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، چونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے کمانڈر مالک بن عوف کے ساتھ بھاگ کر طائف آئے تھے، اور یہیں یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جعرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی مہینے میں شوال سن 8 ہجری میں طائف کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا۔ پھر آپ نے خود بھی طائف کا رخ فرمایا، راستہ میں نخلہ یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیہ سے گزرا۔ لیہ میں مالک ابن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو توڑوایا، منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ نے قدر طول پکڑا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رکھا، اور اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتلائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی، پتھر بازی کے واقعات پیش آتے رہے، مگر پہلے جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔
ٹڈی ہم جانتے ہیں کہ غول در غول، جھنڈ در جھنڈ ہوتا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 مسلمان شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر کے موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی۔ محترم ناظرین، منجنیق اسی قسم کا آلہ ہوتا ہے جسے پھنسا کر کے دور تک کسی بھی چیز کو پھینکا جاتا ہے، اور متعدد گولے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، یعنی کہ سوراخ ہو گیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر کے آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی۔ لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے مجبور ہو کر کے مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکلے، مگر جب باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر کے جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ کر چڑھ کر کے ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کا کاٹنا بند کر دیں۔ آپ نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ کو روک لیا۔ دوران محاصرہ نبی کے منادی نے اعلان کیا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آئے گا وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعہ رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر کے نیچے آئے تھے۔ چونکہ گراری کو عربی میں بکرہ کہتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جان کا تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا، قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا، مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زب پڑی۔ ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان کھانے پینے کا جمع بھی کر لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل ابن معاویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر کے چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر کے نبی نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعہ لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ پر بڑا ناگوار گزرا۔ وہ کہنے لگے طائف یعنی کہ طائف کو فتح کیے بغیر واپس کیسے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چوں چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اللہ کے نبی مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کے کوچ کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جعرانہ میں مال غنیمت کو جمع کر دیا گیا تھا۔ جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم، اللہ کے نبی طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد توبہ کر کے آپ کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ بھی کھویا ہے سب یہاں سے لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ مؤلفۃ القلوب میں 3 لوگ آتے ہیں محترم ناظرین۔ ایک تو وہ لوگ آتے ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، دوسرا وہ لوگ آتے ہیں جو اسلام سے متاثر ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کیا ہے، تیسرے وہ لوگ آتے ہیں جو اسلام دشمنی میں بڑے شدید ہیں، تو اس کو بھی اگر کوئی چیز اگر مال غنیمت سے یا زکوٰۃ کی رقم میں سے دے دی جاتی ہے تو اس کی دشمنی جو شدید ہے مسلمانوں کے تعلق سے اس کے اندر میں نرمی پڑ جائے۔ تو مؤلفۃ القلوب میں 3 قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔
ابو سفیان ابن حرب کو 40 اوقیہ کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا میرا بیٹا یزید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا۔ اس نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا، یعنی کہ تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم ابن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے۔ اسی طرح ابو صفوان ابن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، یعنی کہ 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے، اور کچھ مزید قریشی وغیرہ، قریشی رؤسا کو بھی 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ لوگوں کو عطیہ دیتے ہیں، یعنی کہ تحفہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا، اور اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ ہی بزدل اور نہ ہی جھوٹا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر کے اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر کے بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو اللہ کی قسم میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ مال فے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے، اور مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں میں غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔ جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملی۔ یہ تقسیم نہایت ہی حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر کے اس کے لیے پرجوش بن جائے۔ انصار کا حزن و اضطراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تقسیم کیا، یہ دیکھ کر کے انصار کے اندر میں کچھ غم اور کچھ پریشانی کی کیفیت تھی، چونکہ اس طرح کی تقسیم یہ جو تھی حالانکہ سیاست پر مبنی تھی، لیکن یہ سیاست پہلے نہ سمجھی جا سکی، اس لیے کہ کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی، کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے بالکلیہ محروم رکھے گئے تھے، حالانکہ مشکل وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے۔ نبی کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ ہاری ہوئی بازی جیت میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور خود محروم تہی دست۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو تحفے دیے اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا تو انصار جی میں بڑے پریشان ہو گئے اور ان میں بڑی چیمی گوئیاں ہوئی، یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے نبی اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد سعد ابن عبادہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے، تحفے دیے، لیکن انصار کو اس مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو، ایک جگہ ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر کے انصار کو اس جگہ میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر گیا۔
جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری یہ کیا چیمی گوئی ہے جو میرے علم کے اندر آئی ہے؟ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو، سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ مانی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکارا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری اور غمگساری کی۔ اے انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعہ میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کیا۔ اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر کے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک راہ پر چلے اور انصار دوسری راہ پر چلے تو میں بھی انصار کے راہ پر چلوں گا۔ اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں پر یعنی کہ پوتوں پر۔ اللہ کے نبی کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں، کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں مال نہیں، اونٹ اور بکریاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے حصے میں اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بکھر گئے۔ وفد حوازن کی آمد، جیسا کہ مال جعرانہ کے مقام پر اللہ کے نبی مال غنیمت کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ توبہ کر کے یہاں جمع ہو جائیں۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر کے آیا، یہ کل 14 آدمی تھے، ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم نبی کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو رسول کی جانب سفارشی بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دے۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا، جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے، بنی مطلب کا ہے، تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرع ابن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اور عیینہ بن حصن نے کہا جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا کہ جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر کے آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہذا جس کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا راستہ ہے۔ اب جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کی قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم جان نہ سکیں کہ آپ میں سے کون راضی ہیں اور کون نہیں۔
لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے مال بچے واپس کر دیے، صرف عیینہ بن حصن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اخیر میں اس نے بھی واپس کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ اللہ کے نبی مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جعرانہ ہی سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی القعدہ سن 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا تھا اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی وحشت زدہ تھے، آپ کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی خوب قدر و منزلت کی، آپ کو جگہ دی، آپ کی مدد کی، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت کو ہیچ سمجھا۔ اب وہی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگی ہیں، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے، اللہ رب العالمین بلا شبہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔